وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقهم حياء عثمان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حضور جانور کو پیش کیا جائے تو اس کو قربانی کہتے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنی ذات کو، اپنی جان کو پیش کیا جائے تو اسے شہادت کہتے ہیں. قربانی ایک عبادت ہے اور اپنی جان کو پیش کرنا شہادت ہے، اور تمام مسلمانوں کی یہ آرزو اور تمنا ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور گنے چنے دن بچے ہوئے ہیں. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں ذی الحجہ کو قربانی والی عبادت رکھی تھی. جو قربانی کا واقعہ اس مہینے کے واقعات کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دلسوز واقعہ بھی پیش آیا ہے. اسی طرح اسی مہینے کی 27ویں ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا ہے، مگر شیعہ اور شیعہ ذہنیت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اتنا پھیلایا، اس کا اتنا چرچا کیا کہ امت ان دو شہیدوں کے حالات سے، واقعات سے اور شہادت سے اکثر امت ناواقف ہے. لہذا مناسب ہے کہ اس موقع پر میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ سیرت کو بیان کروں، کچھ اوصاف کو بیان کروں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوصاف سے ہمیں بھی متصف فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل عام فیل کے 6 سال بعد ہوئی، یعنی ہجرت سے 47 سال قبل. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عفان تھا، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ تھا. آپ والدین یعنی والد اور والدہ دونوں کے اعتبار سے 5ویں پشت کے اندر سلسلے نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتے تھے. اسی طرح آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری یہ بھی تھی کہ آپ کی جو نانی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی حقیقی جڑواں بہن تھی. اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے یعنی پھوپھیزاد بہن کے بیٹے ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی شریف الطبع تھے. محاصرے کے وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت ہو یا زمانہ اسلام ہو، کبھی بھی میں نے زنا نہیں کیا، نہ میں نے کسی کو قتل کیا، نہ میں کبھی ناچ گانے کی مجلس میں شریک ہوا، اور نہ میں نے کبھی شراب پی. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کی بات کریں تو زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا اور حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی کنیت اس وقت سے ابو عبداللہ ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دوستی تھی،
دونوں کا ملنا جلنا ہوا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دعوت ایمان دی، دعوت دین دی، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے یہ بات حضرت عثمان سے کہی تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدماء صحابہ قدیم مسلمانوں میں سے والسابقین الاولین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لقب کی بات کرے تو آپ کا مشہور لقب ذو النورین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ آپ کا نکاح کروایا تھا۔ پہلے حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کروایا اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کروایا تھا، جن دونوں کو عتبہ اور طیبہ 2 بھائیوں نے طلاق دے دی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی حضرت عثمان سے نکاح کروا دیتا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے 40 لڑکیاں ہوتی تو ان تمام کا حضرت عثمان سے یکے بعد دیگرے نکاح کرواتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ اعتماد تھا۔ آپ کے حلیے کی بات کرے تو آپ درمیانہ قامت تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کروایا تو اس وقت آپ نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ بیٹی آپ کا شوہر آپ کے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے باپ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، یعنی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مشابہت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا لقب جو علماء نے بتایا ہے وہ ہے ذو شہادتین، کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی اور جنت کی بشارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ واقعہ ایک یہ ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا اور ٹھنڈا تھا، اور وہ ایک یہودی کا تھا جو بغیر پیسے کے لوگوں کو پانی استعمال کرنے نہیں دیتا تھا۔ جب سخت ضرورت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو یعنی جس کا نام بیر روما تھا اس کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منہ مانگے دام کے اندر اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مغفرت کی، جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، وہ چھوٹی تھی۔ جب اس کی وسعت کی کشادگی کی نوبت آئی، ضرورت معلوم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے ایک جانب جو فلاں قبیلے کا فلاں خاندان کا کھلیان ہے وہ جو مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حصے کو خریدا اور مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے مغفرت کی اور جنت کی بشارت دی۔ تو دوسرا لقب ہے ذو شہادتین، تیسرا لقب ہے ذو الحجرتین، 2 ہجرتوں والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اور اسلام نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ کی تھی جو 12 افراد کے اوپر
مشتمل تھی، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد وہاں سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، تو اس اعتبار سے حضرت کو ذو الحجرتین بھی کہا جانے لگا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے ذو شرکتین، یعنی دو شرکتوں والا، یعنی دو ایسی جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود نہ ہونے کے باوجود ان کو شریک شمار کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل تھی، شدید بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ ہی میں ٹھہرے، جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہیں رکنے کا حکم دیا تھا، تو آپ کے حکم سے وہ وہیں رہے، اپنی اہلیہ کی تیمارداری، بیمار پرسی میں لگے رہے۔ اور غزوہ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اسی روز اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب تدفین وغیرہ سے فارغ ہوئے اور مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مال غنیمت میں شریک کیا۔ تو ایک موقع تو یہ ہے شرکت کا۔ دوسرا موقع سن 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، جس کے اندر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے صحابہ سے اس کا اظہار کیا تو صحابہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام نے شوق ظاہر کیا کہ ہم عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 افراد کے ساتھ، 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، مگر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو کفار نے ان کو وہیں روک دیا، آگے آنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم قتل و قتال کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا۔ حضرت عمر آپ کے حکم پہ راضی تو ہو گئے، مگر ساتھ میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے حکم پر راضی ہوں، مگر وہاں پر میرے دشمن زیادہ ہے اور میرے رشتہ دار بھی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عثمان کو بھیجے، کیونکہ عثمان کے احسان بھی بہت ہے اور ان کا کنبہ اور خاندان والے بھی وہاں پر موجود ہے، لہذا یہ زیادہ کارآمد اور فائدہ مند رہیں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو بعض صحابہ نے یہ بات کہی تھی، بعضوں سے یہ بات نکلی تھی زبان سے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہے کہ وہ تو جائیں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے، اور ہمارا پتہ نہیں کہ ہم عمرہ کریں یا نہ کریں، یعنی ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ہوا ہی ایسا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ حاضر ہوئے، ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لو، مگر ہم آپ کے نبی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں عمرہ کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ بات چیت ہوئی جس سے ابو سفیان اور دوسرے سردار خفا ہو گئے اور 10 صحابہ کو قید کر لیا۔ مگر بات صلح حدیبیہ، میدان حدیبیہ کے مقام پر یہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت ہی زیادہ رنج ہوا اور آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور موت پر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا بدلہ لینے کے اوپر تمام کے ساتھ بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خبر سے آپ رنجیدہ ہوئے اور بیعت کی، سب سے بیعت کر چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہاں پر بھی حضرت عثمان موجود نہیں تھے، پھر بھی اس بیعت میں حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک قرار دیا، لہذا صحابہ آپ کو ذو الشرکتین بھی کہا کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے صحابہ کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تھے، معروف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں اوصاف تھے، جس اوصاف کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ سب سے نمایاں وصف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھا وہ حیا اور پاک دامنی کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اصدقہم حیاء عثمان، کہ حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی اس امت کے اندر سب سے زیادہ حیا والے انسان کوئی ہو تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ذاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرماتے اور آپ کے پاؤں کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیت، اسی حالت پر لیٹے رہے اور اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو درست بھی نہیں کیا اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں کے اندر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، ان کو بھی اجازت مل گئی، آپ اپنی حالت کے اوپر لیٹے رہے اور کپڑے کو حرکت نہیں دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد اپنے کپڑے کو برابر کر دیا، یعنی جو حصہ پیر کا کھلا ہوا تھا اس کو ڈھانک دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت طلب نہیں کرتے۔ خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے وہاں یہ معاملہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے ہم کسی کے دروازے حاضر ہو، سب سے پہلے اجازت طلب کرے، اگر اندر آنے کی اجازت ملے تو داخل ہو، ورنہ وہیں سے لوٹ جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہوئے، آپ کے ساتھ جو کام تھا وہ کیا، باتیں کی۔ پھر جب تینوں حضرات تشریف لے گئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت ابوبکر آئے آپ اپنی حالت پر لیٹے رہے، حضرت عمر آئے آپ اپنی حالت پر لیٹے رہے، مگر عثمان کے آنے سے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے چادر کو درست کیا، اس کے بعد اجازت دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایسا فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں اٹھ کر نہ بیٹھتا اور چادر سیدھی نہ کرتا تو عثمان مجھ سے بات نہ کر سکتے اور اپنی ضرورت بیان نہ کر سکتے، اور ضرورت بیان کیے بغیر حیا کی وجہ سے وہ لوٹ جاتے۔ یعنی فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ وہ فرماتے تھے اس ہاتھ سے میں نے قرآن کریم کو چھوا ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہذا اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں چھوا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غسل خانے کے اندر جو چار دیواری کی شکل میں ہوا کرتا تھا، بند ہوا کرتا تھا، وہاں پر بھی غسل فرماتے تو تہبند باندھ لیا کرتے، کپڑا پہن کر ہی غسل فرماتے۔ کھلے جسم حالانکہ جائز ہے چار دیواری کے اندر غسل کرنا، پھر بھی آپ نے کبھی بھی غسل نہیں فرمایا۔
اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت اور نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس روز آپ کو شہید کیا گیا اس روز بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ہی مشغول تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ تہجد میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ جس روز شہید کیا تھا اس رات بھی ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ حضرت عثمان بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ جس میں نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو، یعنی دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ ایسا نہ کرے کہ کوئی ایسا دن میرے اوپر گزرے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکوں، لہذا پابندی سے قرآن کریم کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے نمایاں وصف کے اندر سے ایک وصف سخاوت ہے۔ آپ نے غزوات کے اندر اسلحہ اور سواریوں اور ساز و سامان کے اعتبار سے مسلمانوں کی بہت ہی زیادہ مدد کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ وہ غزوہ تھا جو تنگ دستی کے عالم میں پیش آیا تھا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا تھا، یعنی ہر ایک شخص جو جہاد کے اوپر قادر ہے وہ شریک ہو، کسی کو بھی مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ ایسا وقت تھا جو تنگ دستی کے عالم میں پیش آیا تھا، لہذا ساز و سامان کی سواریوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یہی موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ترغیب دلانے پر، آپ کی پیشکش پر اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لے کر حاضر ہو گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض روایتوں کے اعتبار سے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے، یہاں تک کہ فوجیوں کے پیر کے جوتے کے تشمے بھی اور ان کا توشہ بھی، ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا، اور 5 کلو سونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دیا، اور ایک روایت کے اعتبار سے 300 اونٹ اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دینار کو اپنے ہاتھوں کے اندر الٹ پلٹ کرتے تھے، خوش ہو کر، اور فرماتے تھے، اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ الفاظ آپ نے بار بار ارشاد فرمائے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے، کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، تو حضرت اپنے گھر لوٹ گئے اور ایک بوری کے اندر گیہوں ہے، آٹا ہے، اسی طرح بھنا ہوا گوشت وغیرہ لے کر حاضر ہوئے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ جب وہ دے کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عثمان آئے تھے، وہ یہ سب چیزیں دے کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے سے پہلے ہی مسجد تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ یعنی یہ ایسے صحابی تھے کہ اللہ کے رسول زندگی کے اندر ان سے راضی تھے، ان کو جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک جنت کے اندر رفیق ہوگا، دوست ہوگا، اور میرا جنت کے اندر دوست عثمان ہوگا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے اندر دوست ہوں گے۔ یہ واقعہ، یہ تو اوصاف وغیرہ تھے، مگر بات کرنے کا مقصد تو شہادت کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ وقت ملا تو اس کو بھی ضرور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے اوصاف کو اپنانے کی اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ رہا ہے کہ ہم جب جس چیز کا موقع ہوتا ہے اسی رنگ میں رنگ جایا کرتے ہیں۔ جب کرکٹ کا موقع ہوتا ہے کرکٹ کے اندر، جب فٹ بال کا موقع ہوتا ہے فٹ بال کے اندر اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا حلیہ اور اپنے جینس ٹی شرٹ وغیرہ بھی ان کھلاڑیوں کے نام کے پہنا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی افسوس کی اور بہت ہی ڈرنے کی بات ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احبہ، کہ انسان اس کے ساتھ آخرت کے اندر ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم کسی فلمی اسٹار سے، کسی کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس حدیث کے روح سے دیکھ لے کہ ہمارا حال قیامت کے دن آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں یہ خوشخبری ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ قیامت کے دن انہی انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے ہمیں متصف ہونے کی توفیق